بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور اسوہ حسنہ مرتبہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان سے چند اقتباسات۔ رمضان کی آمد پر خوشی اور دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رمضان کریم کی محبت کا نتیجہ تھا کہ رمضان پاک کی آمد پر خوشخبری بھی عطا کرتے، مرحبا اور خوش آمدید بھی فرماتے، نیز نئے چاند کی عمومی دعاؤں کے ساتھ ساتھ رمضان پاک کی خصوصی دعاؤں کا بھی سلسلہ رہتا۔ یاد رہے کہ رمضان پاک یا دیگر اسلامی مہینوں کی خبر سنانے والے کے لیے جنت کی بشارت سے متعلق جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ مستند نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کی آمد پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، برکت والا مہینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل ذکر فرماتے۔ ایک روایت کے مطابق یوں بھی فرماتے، اتاکم شہر رمضان اتاکم سید الشہور فمرحبا واہلا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، تمہارے پاس تمام مہینوں کا سردار آ گیا، رمضان کو خوش آمدید۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرماتے کہ رمضان مبارک کی آمد پر یہ کلمات کہیں، اے اللہ مجھے ایسی آزمائش سے محفوظ رکھنا جو روزوں وغیرہ سے رکاوٹ بن جائے، اور رمضان کو میرے لیے محفوظ رکھنا، اس کے چاند سے متعلق کوئی شبہ پیدا نہ ہو، اور مجھے رمضان میں گناہوں سے دور رکھنا۔ مغفرت کا شوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل مبارک اور زبان اطہر کے ذریعے یہ شعور بیدار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہے، وہ سب کو بخش رہا ہے، کہیں تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محروم نہ رہ جانا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی آمد پر فرمایا، سبحان اللہ ما تستقبلون وما ذا یستقبلوکم، سبحان اللہ، جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، کیا کوئی وحی اتری ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ولكن شہر رمضان یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل هذه القبلہ، یعنی ایسی بات نہیں، لیکن رمضان کی آمد ہے، اس کی پہلی رات میں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم سے تعلق۔ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا مناسبت ہوگی کہ باری تعالی نے اپنا کلام نازل فرمانے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں۔ قرآن مجید بھی انسان کے لیے اپنے مالک جل جلالہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور روزے بھی اسی مقصد کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک ماہ میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت فرماتے، اور اسی مہینے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن مجید کا دور کرتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث پاک میں دونوں کی شفاعت کا ذکر فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان۔ روز قیامت روزہ اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے اللہ، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن مجید کہے گا: یا اللہ، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی اور بندے کو بخش دیا جائے گا۔ کرنے کے کام: قرآن مجید اور رمضان کریم کا تعلق پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں رمضان میں قرآن عظیم کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے چند باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تو کسی خوش عقیدہ قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر تلفظ درست کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کا درست تلفظ سیکھنا فرض ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح قرآن مجید کے تلفظ کی درستگی نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح قرآن مجید کے تلفظ کی درستگی نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کو معمول بنائیں۔ ترقی دنیاوی دولت بڑھنے کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ ہے۔ کسی گھر میں دولت کی بہتات ہو مگر قرآن مجید کا فیضان نہ ہو تو وہ گھر ویران ہے۔ اگر ہمیں رمضان پاک میں بھی قرآن مجید کی تلاوت نصیب نہ ہو تو ڈرنا چاہیے کہ قرآن ہم سے ناراض تو نہیں، معاذ اللہ۔ جتنا قرآن کریم یاد ہے اسے پختہ کرنے اور مزید کچھ یاد کرنے کی توفیق نصیب ہو تو زہے نصیب۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کنز الایمان اور خزائن العرفان یا کسی بھی خوش عقیدہ عالم کی تفسیر کا مطالعہ روزانہ کا معمول ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کو قرآن کریم کے سانچے میں ڈھالنے کا شوق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس کا آغاز کر دینا چاہیے۔ دنیاوی مصروفیات کی کمی اور اعمال خیر میں کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، مگر متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ کے معمولات خیر میں مزید ترقی ہو جاتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، یعنی جب رمضان شریف کا آغاز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور حق عبادت کے احساس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں مزید اضافہ ہو جاتا اور دعاؤں میں گڑ گڑاتے اور عاجزی کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ ام المؤمنین بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مروی ہے، یعنی جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پھر اختتام رمضان تک محنت مسلسل جاری رکھتے۔ تربیتی نکات۔ درج والا دونوں احادیث مبارکہ سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم میں سے بے شمار ایسے ہوں گے جن کے معمولات میں رمضان کی وجہ سے صرف یہی فرق پڑتا ہے
کہ ناشتے کی بجائے سحری کر لیتے ہیں اور رات کے کھانے کی جگہ افطاری کر لیتے ہیں۔ کھانے کا وقت تبدیل ہونے کے علاوہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ غور کرنا چاہیے کہ جن کی نسبت سے ہماری بخشش ہوگی، رمضان کی آمد پر ان کے چہرہ مبارک کے آثار بدل جاتے تھے۔ رمضان کریم میں دعاؤں کی کثرت بھی ہونی چاہیے اور انہیں آنسوؤں کے عرق سے خوشبودار بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ رمضان کی آمد پر مساجد میں حاضر ہوتے ہیں، مگر چند دن میں ہی ان کا شوق ماند پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ محنت جاری رکھتے تھے۔ جنت کے حصول اور جہنم سے آزادی کی دعا۔ ویسے تو پورا سال ہی جنت حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر رمضان کریم اس فصل کا خاص موسم ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل حدیث پاک نقل کی، جس کے چند جملے یہ ہیں، یعنی رمضان میں 4 امور کثرت سے کرو۔ 2 چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو گے اور 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ وہ 2 امور جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو گے کلمہ طیبہ اور استغفار ہیں، اور جن 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی وہ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اس کی پناہ مانگو۔ صبر، غمخواری اور سخاوت۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، حصی رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور روحانی رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اسے روزہ دار جیسا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ وہ روزہ افطار کرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے افطار کرائے، اور جو روزہ دار کو سیر کرے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ موجودہ صورتحال: ہم لوگ ہر کام رسمی طور پر کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ مسلمان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آج کل غریبوں اور ناداروں کے لیے افطار کا اہتمام کرنے کے متبادل کے طور پر عمرہ کی عالی شان افطار پارٹیوں کی معاشرتی رسم کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور اسے با اثر حلقوں میں سماجی روابط بڑھانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف مصنوعی تاجرانہ حربوں سے معاشرے کے زیریں طبقات پر رمضان میں غیر معمولی مہنگائی کا عذاب مسلط کرتے ہیں، پھر غریب پروری کے اظہار کے لیے چوراہوں اور فٹ پاتھوں پر دسترخوان سجا دیتے ہیں۔ فہم دین: صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بتایا کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کی آمد پر خصوصی خطبہ ارشاد فرماتے اور اس میں رمضان سے متعلق شرعی احکام بھی تعلیم فرماتے۔ رمضان شریف میں اکثر مسلمانوں پر شیطانی اثرات کم ہو جاتے ہیں اور دین کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دین کا علم وہ عظیم دولت ہے جو اللہ تعالیٰ
اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ فہم دین کے ذرائع، علم دین حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، جن میں سے درج ذیل نہایت اہم ہے۔ مطالعہ، علم دین حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے شیڈول میں لازمی طور پر ایک وقت مطالعہ کے لیے مختص کرے۔ عموماً کہا جاتا ہے وقت نہیں ملتا، یہ بہانہ ان کاموں کے لیے ہوتا کہ جنہیں انسان غیر ضروری سمجھتا ہو۔ جو کام ضروری ہو وہ باقی مصروفیات چھوڑ کر بھی کر لیا جاتا ہے۔ دروس و خطابات میں شرکت، علم دین حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ علمی دروس اور خطبات کو سنا جائے اور پھر یاد بھی رکھا جائے۔ جب انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور علم دین کی محافل میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال، علم دین کے اس ذریعے کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لوگو اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ اہم بات، علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہر شخص دین کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ رمضان میں کاروبار کی تشہیر کے لیے مذہبی عنوان ضروری ہوتا ہے، اس لیے الیکٹرانک میڈیا پر اداکار اور اداکارائیں جو سال بھر بے حیائی کے پروگرامز میں مصروف ہوتے ہیں، رمضان میں روپ بدل کر دین کے مبلغ بن جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب دین کا علم اٹھا لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سینے سے علم کھینچ لیا جائے اور لوگ پڑھا ہوا بھول جائیں، بلکہ علماء کی وفات کے ذریعے علم اٹھا لیا جائے گا۔ پہلے والے علماء دنیا سے چلے جائیں گے اور مزید لوگ علم دین حاصل نہیں کریں گے، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو رہنما اور پیشوا بنا لیں گے۔ ان جاہلوں سے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، قرآن و سنت سے رہنمائی کی بجائے اپنی طرف سے بتاتے رہیں گے، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حرف آخر، کسی بھی نعمت سے فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب انسان کو اس کی قدر معلوم ہو۔ جس شخص کو سونے کی قدر معلوم نہیں، اس کے لیے سونا اور مٹی برابر ہیں۔ رمضان پاک کی برکتیں بھی تبھی حاصل کی جا سکتی ہیں جب انسان اس کی قدر جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس حوالے سے بھی مینارہ نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے رمضان کی آرزو ہونی چاہیے۔ اسے چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کے لیے تیار ہو جائے، رمضان کی آمد ہوتے ہی اس کے انداز میں تبدیلی آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کے شوق میں ڈوب کر اعمال خیر میں اضافہ کر دے۔ نمازوں کی ادائیگی اور روزے رکھنا تو فرض ہے، جماعت کا اہتمام بھی واجب ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے خصوصی تعلق قائم کرے،
صبر و سخاوت اور خیر خواہی کرے، نیز دین سیکھنے کا بھی خوب اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے رمضان پاک کی خوب برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔